أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام حمد و ثنا اللہ رب العزت کے ذات کے لیے مختص ہیں۔ بے شمار انگن صلاۃ و اسلام سید الکونین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت ہی مختصر حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے۔ ملاقات ہوتی ہے، ملاقات ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ من نجات۔ اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر بڑے بڑے فتنے ہوں گے اور بڑے گمبھیر قسم کے معاملات ہوں گے، مجھے آپ ایک ایسی چیز بتائیں کہ دنیا کے اندر بھی قبر کے اندر بھی اور میدان معاشر میں بھی مجھے نجات مل جائے۔ آپ نے اس کے سامنے 3 چیزیں رکھی، فرمایا ان پر تم عمل کر لو، تم ان تمام مراحل میں کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں نجات مل جائے گی۔ اللہ ہمیں بھی ان 3 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز فرمایا عملک علیک لسانک، اگر تم نجات چاہتے ہو تو اس زبان پر کنٹرول رکھو۔ اس زبان پر کنٹرول رکھو، تمہیں دنیا آخرت کے اندر نجات مل جائے گی۔ زبان، اس پر کنٹرول بہت بڑی بات ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے صرف اسی زبان کی وجہ سے۔ گھر کی 4 دیواری سے لے کر ملک کی 4 دیواری تک آپ کو یہ عمل فائدہ پہنچائے گا۔ خاوند بیوی کے اختلاف ہے، دیگر معاملات ہیں، وہ طول پکڑ جاتے ہیں، معاشرتی بگاڑ ہے اور کئی ایسے جرائم ہیں، ان سب کی جڑ یہ زبان ہی ہے۔ فرمایا تم زبان کو کنٹرول میں رکھ لو، تم نجات پا جاؤ گے۔ میاں بیوی کے مابین اختلاف ہوتا ہے، اس میں ہی زبان سے بعض جملے نکلتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ابلیس اور اس کے کارندے جب ابلیس کے پاس آ کر اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں، وہ سب کو کہتا ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، بڑے بڑے گناہوں کی لسٹ اس کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ سب کو کہتا ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔
پھر آتا ہے ایک شخص، وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے مابین اختلاف پیدا کرا دیا، جھگڑا ہوا، خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، بس وہ کھڑا ہوتا ہے، اسے اپنے گلے لگاتا ہے، تھپکی دیتا ہے کہ شاباش تم نے اچھا کام کیا کہ تمہاری زبان سے جو جملہ نکلا ہے، اب اس جملے کی وجہ سے خاندان اجڑ گئے۔ فرمایا املک علیک لسانک، صحیح مسلم کے اندر ہے، آپ نے فرمایا کہ بسا اوقات منہ سے ایک ایسا جملہ بھی نکلتا ہے جو ساری زندگی کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ مسند احمد میں اس کی ایک مثال بھی موجود ہے۔ دو ساتھی ہیں، گہرے دوست ہیں، ان میں سے ایک نیکوکار ہے اور دوسرا جو ہے وہ کبھی نماز پڑھ لی کبھی نماز نہ پڑھی، کسی بات پر ناراض ہو گئے۔ ایک نیکوکار شخص نماز پڑھ رہا ہے اور سجدے کے اندر ہے، دوسرا اس کا دوست آ گیا، اس نے دیکھا کہ یہ سجدے میں ہے، اپنا پاؤں اس کی گردن کے اوپر رکھ کر کھڑا ہو گیا، اسے روندنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ سجدے میں ہے، یہ کھڑے ہو کر اس کی گردن کو روند رہے، اپنی مرضی سے ہٹا، اور جب اس نے سر اٹھایا سلام پھیرا، اس کے بعد فوراً کہتا ہے میں نماز کی حالت میں تھا، تو نے میری گردن کے اوپر قدم رکھ لیا، اللہ تجھے معاف نہیں کریں گے۔ یہ جملہ نکلا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کریں گے۔ اللہ نے وقت کے نبی کی طرف وحی نازل کر دی، فرمایا ان دونوں کو بلاؤ۔ دونوں آگے پوچھا، اس سے پوچھو من ذا الذی یتعلی علیہ لا یغفر اللہ لفلان، اسے بلاؤ اور اس سے پوچھو کہ تو کون آ گیا ہے میری صفات میں دخل دینے والا، معاف کرنا میری صفت ہے، میں غفور الرحیم ہوں، تیری کیا جرت میری صفت کے اندر تو نے دخل دی ہے، میں تمہارا محتاج ہوں، میں نے تم سے پوچھنا ہے کس کو معاف کروں کس کو معاف نہ کروں۔ اس ایک جملے کی بدولت میں نے تیری ساری عبادتوں کو تباہ و برباد کر دیا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرے شخص کو کہا اسے کہہ دو میں نے اسے معاف کر دی ہے۔ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، املک علیک لسانک، فرمایا زبان پر کنٹرول رکھو، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی نجات پا جاؤ۔ ہمارے یہاں یہ ذہن پایا جاتا ہے، ہم صف اول کے نمازی ہیں، جو کچھ کرتے رہیں سب کچھ ٹھیک ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاتون کا تذکرہ ہوا۔ اللہ کے نبی ہمارے محلے میں، ہماری کالونی میں ایک خاتون رہتی ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے۔ بڑے روزے کا مطلب یہ ہے کہ فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرتی ہے، نفلی نمازیں پڑھتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، نفلی صدقہ و خیرات کرتی ہے۔ اور یہ سارے وہ عمل ہیں کہ ان اعمال کی بدولت اللہ کا بھی قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر کا بھی قرب نصیب ہوتا ہے۔ سیدنا ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان بچے، مسلمان ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہو گئی اور ایسا ساتھ رہا جیسے انسان کے ساتھ سایہ ہوتا ہے۔ رات کو اللہ کے نبی آئے، اس نے آپ کو وضو کرایا، تہجد کی نماز ہے، پوچھا ربیعہ آج جو تمہارا دل چاہتا ہے سوال کرو، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہیں وہ عطا کر دیں گے۔ سیدنا ربیعہ نے دیکھا کتنی بڑی آفر کہ جو میں کہوں گا مجھے وہی ملے گا، کہا سوچنے کا موقع دو۔ فرمایا سوچ لو،
رات کو بیٹھے سوچتا ہے یہ دنیا ہے، یہ دنیا کا مال و متاع، یہ عارضی ہے، انسان مر جائے گا، سب کچھ یہیں پڑا رہے گا۔ آج اللہ کے نبی کا دیدار ہوتا ہے، جنت کے اندر اونچے درجات آپ کے ہوں گے، ہم کہاں آپ کا دیدار کریں گے؟ یہ سوچنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے میں اللہ کے نبی سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ کی ہمسائیگی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، کہا اللہ کے نبی میں نے سوچ لیا میں آپ سے مانگتا ہوں۔ پوچھا بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ فرمایا اسالک مرافقۃ فی الجنت، جنت کے اندر آپ کا رفیق بن جاؤں، آپ کی ہمسائیگی نصیب ہو جائے، آپ کے گوانڈ میں آ جاؤں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اب غیر ذالک، یہ سوال نہ کرو، کوئی اور سوال کرو۔ ربیہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے اختیار دیا تھا، میرا یہی سوال ہے۔ پھر آپ نے کہا یہ سوال نہ کرو، کوئی اور سوال کرو۔ کہا جی میرا یہی سوال ہے، مجھے اختیار دیے ہے، اللہ کے نبی آپ کی رفاقت چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اعنی بکثرت سجود، میرا رفیق بننا چاہتے ہو تو پھر ایک کام کرنا پڑے گا، نوافل کثرت کے ساتھ ادا کرو۔ یہ خاتون ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن ایک اس میں خرابی ہے کہ اس کی زبان کے شر سے ہمسائے محفوظ نہیں ہے۔ فرمایا فی النار، اس کی جتنی نمازیں ہیں، جتنے روزے ہیں، جتنے صدقہ و خیرات ہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے اگر اس کی زبان کے شر سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، جہنم میں جائے گی یہ۔ پھر کہا اللہ کے نبی ایک اور خاتون ہے، وہ صرف فرائض پر اکتفا کرتی ہے، فرضی نمازیں ہیں، فرضی روزے ہیں، فرضی صدقہ و خیرات ہے، اسی پر اکتفا کرتی ہے، ہمسائے اس سے محفوظ ہیں، اس نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، ایذا نہیں پہنچائی۔ فرمایا فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ زبان ہے جنت میں بھی لے کر جا رہی ہے، زبان ہے جو جہنم میں بھی لے کر جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی عقبہ کو فرماتے ہیں اگر تم نجات چاہتے ہو اپنی زبان پر کنٹرول رکھ لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، ہاتھوں کے ناخن یہ بڑے بڑے ہیں اور اتنا تیز کہ تلوار کی دھار بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے اپنے ناخن کے ذریعے اپنے ہاتھ سے چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، سینے پر مارتے ہیں گوشت کو نوچ کر کھا رہے ہیں، بازو پر مارتے ہیں گوشت کو نوچ کر کھا رہے ہیں، اپنے ہی ہاتھ ہیں، درندے بنے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہؤلاء یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، ان کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں تھے۔ محمود بن مہران رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے محدث ہیں، ان کا ایک قول ہے اللسان نعمت اذا ذکر اللہ والا فالسبو، یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جب اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو گے۔ مثلا ایک بندہ یوں کہتا ہے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک والیزیم سلطانک، فرمایا یہ کلمات اللہ کے عرش کے پاس جاتے ہیں، اس کے عرش کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیتے ہیں، دویٌ کا دوی نحلی، ایسے آواز ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہو۔ اللہ کو خوب معلوم ہے یہ کلمات کس نے کہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کلمات کس نے کہے ہیں۔ فرشتے نام لیتے ہیں، اللہ یہ کلمات ابو بکر نے کہے، عمر نے کہے، عثمان نے کہے، طلحہ نے کہے، عتیق نے کہے، رقیہ نے کہا، زینب نے کہا، سمیرہ نے کہا۔ اللہ فرماتے نام لکھ لو، یہ کلمات بھی لکھ لو، جب قیامت کا دن ہوگا میں خود اس کو جزا عطا کروں۔ وَإِلَّا فَالسَّبُ، اگر اس کے ساتھ اللہ کا ذکر نہیں کرو گے پھر یہ ایک درندہ ہے، اور درندے کا کام کیا ہے؟ چیرنا اور پھاڑنا ہے۔ پھر اس زبان سے کوئی بندہ محفوظ نہیں ہوگا، پھر یہ زبان لوگوں کی عزتوں کے اوپر بھی حملہ کرے گی، افراد کے اوپر بھی حملہ کرے گی۔
فرمایا اگر نجات چاہتے ہو املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ دوسری نصیحت وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، فرمایا دنیا کے اندر بڑے بڑے فتنے آئیں گے، بڑے بڑے فتنے آئیں گے۔ آپ نے ایک فتنے کی نشاندہی کی، فرمایا جب وہ فتنہ ہوگا بڑا خوفناک ہوگا، اور اس فتنے کا نام ہے حرج۔ صحابہ کرام نے پوچھا وَمَا الْحَرْجُ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی حرج یہ کیا فتنہ ہے؟ فرمایا یہ وہ فتنہ ہے کہ اس کی نہ آنکھیں ہوں گی، نہ اس کی زبان ہوگی، نہ اس کے کان ہوں گے۔ اس وقت قتل عام ہو جائے گا، خون کی ہولی کھیلی جائے گی، کسی کی جان محفوظ نہیں ہوگی، اندھا دھند قتل ہوگا، قاتل کو معلوم نہیں میں نے کس کو قتل کرنا ہے، مقتول کو معلوم نہیں کس جرم کی وجہ سے مجھے قتل کیا گیا ہے۔ محترم بھائیوں، آج اس وقت بڑے بڑے فتنات ہیں، کہیں جلسے ہو رہے ہیں، کہیں دھرنے ہو رہے ہیں، کہیں احتجاج ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا ہمیں حکم یہ ہے ایسے مواقع پر ہمیں ان میں شریک نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے گھروں میں رہنا چاہیے۔ اس کی ایک اور دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک وقت آئے گا اس دنیا کے اندر دجال آئے گا۔ جب دجال آئے گا جو لوگ مومن ہوں گے وہ اس کی بات سننے کے لیے نہیں جائیں گے۔ ہمارے ہاں ہے کہ ہر کسی کی سنو کرو اپنی مرضی، نہیں میرے بھائیو یہ جملہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دجال کے متعلق جب سن لو تو اس کی بات سننے کے لیے اس کے قریب نہیں جانا، بڑے بڑے فتنات ہوں گے، تم ان فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، کوئی پتہ نہیں ہے، قاتل کو بھی معلوم نہیں میں نے کسے قتل کرنا ہے، مقتول کو بھی معلوم نہیں مجھے کس لیے قتل کیا گیا ہے۔ فرمایا اس موقع پر اپنے گھروں کے اندر رہنا ہے، تم نے ان جلوسوں کے اندر، ان دھرنوں کے اندر، ان پروگراموں کے اندر شریک نہیں ہونا، اپنے گھر کے اندر رہنا ہے۔ آج ہمارا ملک اسی لپیٹ کے اندر آ چکا ہے، خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، کوئی معلوم نہیں مجھے کیوں قتل کیا گیا، مجھے بھی معلوم نہیں قتل کرنے والا کون ہے، بس اتنا معلوم ہے دونوں مسلمان ہیں۔ فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، جب دنیا کے اندر ایسے فتنات آ جائیں اللہ کے نبی کہتے ہیں تم نے اس موقع پر اپنے گھروں کے اندر رہنا ہے، ان مقامات میں نہیں جانا، ایسے پروگراموں میں شریک بھی نہیں ہونا۔ تیسری چیز وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کر کے اس کے اوپر نڈر بن جاتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں۔ فرمایا گناہ کرنے کے بعد دلیر نہیں بننا، گناہ کرنے کے بعد رو پڑنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرون، اللہ میری امت کو معاف کر دیں گے مگر مجاہر کو معاف نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا مجاہر کون ہے؟ فرمایا مجاہر وہ شخص ہے اس نے گناہ کیے ہیں، اللہ نے اس کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں، اس کے گناہ کا علم اس کو ہے، یہ اس کے رب کو ہے، اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں، کسی کو کوئی معلوم نہیں۔ جب گناہ سے فارغ ہوتا ہے پھر لوگوں کو بتاتا ہے آج رات میں نے یہ گناہ کیا، آج میں نے یہ گناہ کیا، آج میں نے یہ گناہ کیا، آج میں نے یہ گناہ کیا، اپنے کرتوتوں کے اوپر لوگوں کو گواہ بناتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے پردہ دے دیا، اس نے پردے کو چاک کر دیا، اب میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ گناہ ہو جائے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنا ہے، اپنے گناہوں پر روتے رہنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، کوئی معلوم نہیں کس گناہ پر اللہ کی گرفت آ جائے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، گناہ کرنے کے بعد اس کے اوپر مصر نہیں رہنا، بہادر نہیں بننا، دلیر نہیں بننا، بلکہ اللہ کے سامنے گڑی آزاری کرنی، اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے گناہ ہو گئی ہے، میرے اللہ تو میرے رب ہے، تو پالنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہم سے کوئی ساتھی ناراض ہو جائے ہم اسے منانے کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں،
پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، منتیں سماجتیں کرنی پڑتی ہیں، دوستوں کو لے کر جانا پڑتا ہے، معذرتیں کرتے ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا، غصے کو ختم کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے مجھے راضی کرنا ہے، کسی کو ساتھ لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی سفارشی نہ ہو، کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سب کے سامنے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تنہائیوں کے اندر آ جاؤ، خلوتوں کے اندر آ جاؤ، تاریکیوں کے اندر آ جاؤ، کوئی دیکھنے والا نہ ہو سوائے میں ہوں دیکھنے والا، میرے پاس آ جاؤ اور مجھے اتنا کہہ دو، اللہ مجھے معاف کر دے، صرف اتنا کہہ دو، اللہم رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انسان یہ جملہ بولتا ہے، اللہ پھر فرشتوں سے پوچھتے ہیں، عالم عبدی ان لہ ربا، میرے اس بندے کا عقیدہ ہے کہ میرا ایک رب ہے، اگر وہ چاہے تو میری گرفت کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو مجھے معاف کر سکتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں جی ہاں۔ اللہ فرماتے ہیں اشہدوا انی غفرت لہ، تم گواہ بن جاؤ میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیے، جتنے گناہ ہیں سب کو معاف کر دیے میں نے، اور اس معافی کے اوپر فرشتوں کو گواہ بنائے جا رہے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے، اللہ کے نبی بھی تاریکیوں کے اندر اللہ کے عذابوں سے ڈرا کرتے تھے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی میرے ساتھ ایک لحاف کے اندر، ایک ہی چادر کے اندر سوئے ہوئے ہیں، میری جب آنکھ کھولی دیکھا اللہ کے نبی نہیں ہے، ٹٹولنا شروع کیا، میرے ہاتھ اللہ کے نبی کے قدموں کو جا کر لگے، وہ ہما منصوبتانی، جیسے انسان سجدے میں ہوتا ہے پیچھے پاؤں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، پاؤں کھڑے ہیں، میرے ہاتھ آپ کے قدموں کو جا کر لگے، مجھے معلوم ہو گیا اللہ کے نبی سجدے کے اندر ہیں۔ میں نے اپنا کان قریب کیا کہ سنو، رات کی تاریکی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، بیوی کو بھی معلوم نہیں ہے، تاریکیوں کے اندر اللہ کے نبی اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ کے ہاں اس کی جو صفت رضا ہے اس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ اس صفت رضا کے وسیلے اپنی ناراضگیوں سے بچا لینا، اپنی سزاؤں سے بچا لینا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء، جن کے کھاتے میں گناہ نام کی کوئی چیز نہیں اور ہمارے دامن گناہوں سے بھرے پڑے۔ محترم ساتھیوں، آج وقت ہے، لمبی راتیں ہیں، رات کے کچھ حصے میں بستر کو چھوڑ دیں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ کل قیامت کے دن جہاں یہ گھر دیگر چیزوں کی گواہی دے گا، وہاں یہ گھر کی جے نماز اور گھر کی زمین، گھر کا کمرہ اس بات کی بھی گواہی دی، اللہ یہ تیرے سامنے جھک گیا تھا، تمہارے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو نکلے تھے، آنسو میرے اوپر گرے تھے، اللہ اس کی شہادت میں جے نماز دیتی ہوں، گھر کا کمرہ دیتا ہوں، گھر کی چار دیواری دیتی ہوں، وہاں گواہیاں پیش کی جائیں گی۔ اور اگر کسی گھر کے اندر گناہ ہوتے رہے تو پھر یاد رکھو کل قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی، اللہ اس بندے نے میرے پر فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، فرمایا ایک وقت آئے گا اس زمین کے اوپر بہت بڑا زلزلہ قائم ہوگا، ایسا زلزلہ ہوگا زمین پھٹ جائے گی، انسانوں کو باہر نکالے گی۔ کہاں یہ مظفر گڑھ، کہاں میدان معاشر، یہ زمین پھٹے گی، انسان باہر نکلیں گے اور میدان معاشر کی طرف جائیں گے، یہ زمین گواہی دے گی اللہ یہ بندہ میرے پر کیا کچھ کرتا رہا ہے۔ فرمایا وابکی علی خطیئتک، اپنے رب کو راضی رکھنا، رب کو ناراض نہ کرنا، اگر اللہ ناراض ہو گئے دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی۔ وابکی علی خطیئتک، تو انسان ہے تو اسے کمی کوتاہی ہوں گی، اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کو کہنا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دے، ابکی علی خطیئتک، روتے رہنا ہے۔
آپ نے سیدنا سعد کو کہا تھا اللہ کے سامنے رویا کرو، اگر رونا نہیں آتا رونے والی شکل بنا لو، اور اگر آنسو نکل آئے تو پھر اس کی جزا بھی سن لیں۔ اللہ نے ہمیں 30 سال زندگی دی ہے، 40 سال زندگی دی ہے، 50 سال زندگی دی ہے، 60 سال زندگی دی ہے، 80 سال زندگی دی ہے۔ ہماری زندگی کا پورا ڈیٹا محفوظ ہے۔ ہم نے دن میں کیا کی ہے، ہم نے رات میں کیا کی ہے، ہم نے کاروبار کیسے کی ہے، ہماری معاشرت کیسے ہے، ہمارے گھر کے اندر کیسے، ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ اور یہی شخص جب اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے اور اللہ کے آگے رونا شروع کر دے، آنکھوں سے صرف ایک قطرہ نکل آئے آنسو کا، صرف ایک قطرہ، اللہ نے اس میں اتنی پاور رکھ دی ہے، وہ ایک قطرہ 80 سال کا جو ڈیٹا ہوگا اس سب کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کہتے چل کر آؤ تو صحیح، دیکھو میری رحمت کیسے جوش میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، ان اللہ ینزل السماء دنیا، اللہ سے آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، کیسے؟ کما یلیق بشانی، جیسے اس کی ذات کو لائق ہے، ہماری طرح نہیں، لیس کمثلہ شیء، ہماری طرح نہیں۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے گھروں کو چھوڑ دیے کہ اللہ جب پہلے آسمان پر آتے ہیں تو کیا عرش عظیم خالی؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ عرش عظیم پر ہونے کے باوجود بھی پہلے آسمان پر ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث رکھتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اب یہ دن 50,000 سال کا دن ہے، لیکن یہی دن کچھ بندوں کے لیے ایسے گزرے گا جیسے فرضی نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10 منٹ، 12 منٹ، 15 منٹ۔ بہت کم لوگ ہوں گے جن کی نماز اس 15 منٹ سے بھی طویل ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں ہے کصلاۃ المکتوبۃ، اور دوسری حدیث میں ہے زور سے لے کر عصر تک۔ آپ جمعے سے فارغ ہوں گے، پھر عصر کی نماز آئے گی، آپ نوٹ کریں 1.5 گھنٹہ بنتا ہے، نماز عصر شروع ہو جائے گی۔ یہ 50,000 سال کا دن بعض بندوں کے لیے ایسے گزرے گا جیسے 10 سے 15 منٹ ہوتے ہیں۔ اتنا لمبا دن 10 سے 15 منٹ میں گزر جائے گا۔ بعض بندوں کے لیے یہ اتنا بڑا دن ایسے گزرے گا جیسے 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے۔ وہی دن بعض بندوں کے لیے ایسے گزرے گا جیسے 50,000 سال کا دن ہو۔ جو جتنی زیادہ تکلیف کے اندر ہوگا یہ دن اتنا بڑھتا جائے گا، جو آرام کے اندر ہوگا اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوگا اس کے لیے دن ایسے گزرے گا جیسے 10 سے 15 منٹ ہے۔ تو دن ایک ہی ہے، بعض بندوں کے لیے اتنا طویل ہے اور وہی دن بعض بندوں کے لیے بالکل مختصر ہے۔ اللہ عرش عظیم کے اوپر ہونے کے باوجود اس آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں کما یلیق بشانی، جیسے اس کی ذات کو لائق ہے۔ پھر اس کے بعد اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر، دنیا والوں تم میں سے کوئی ایسا شخص ہو گناہ کر چکا ہے، اب اسے احساس ہوگی ہے، میرے پاس آ جائے، مجھ سے معافی مانگے، میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب گناہوں کی طاقت ختم ہو جائے تب نیکی کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ اس وقت ہمیں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، کیا وقت مہلت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ آج وقت ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ آج وقت ہے یہ جوانی کی عبادت، جوانی کی توبہ، جوانی کے اندر اللہ کو راضی کرنا،
اس عمل سے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اس کے جتنے گناہ ہوں گے سب کو معاف بھی کر دیں گے، اور اللہ کل قیامت کے دن کہیں گے وہ بندہ کہاں ہے؟ این رجل ذکر اللہ خالیہ، جو تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر مجھے یاد کرتا تھا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، وہ بندہ کہاں ہے؟ اس بندے کو میرے عرش کے نیچے کھڑا کر دو۔ پھر یہی وہ شخص ہوگا، اتنا لمبا دن ایسے گزرے گا جیسے 10 سے 15 منٹ ہوتے ہیں، اتنا طویل دن اس کے لیے ایسے گزرے گا جیسے 1.5 گھنٹہ اور 2 گھنٹے ہوتے ہیں، اتنا لمبا دن گزر جائے گا، اس لیے کہ اس نے تاریکیوں کے اندر بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا تھا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم نجات چاہتے ہو، دنیا کے اندر بھی نجات چاہتے ہو، قبر کے اندر بھی نجات چاہتے ہو، میدان محشر کے اندر بھی نجات چاہتے ہو، تو ایک ہی حل ہے، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، گناہوں پر دلیر نہ بننا بلکہ گناہوں کے اوپر روتے رہنا ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ بالکل برعکس ہے، ہمارا ظاہر بالکل پاک صاف ہے، ظاہراً سب لوگ یہی سمجھتے ہیں بہت اچھا بچہ ہے، بہت اچھا جوان ہے، یہ ہمارا ظاہر ہے، اور ہمارا باطن وہ بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَعَالَمَنَّ اقواما من امتی یاتون یوم القیامت کامثال جبالۃ تہامۃ بیضاء، فرمایا میں جانتا ہوں قیامت کے دن لوگ آئیں گے، خالی ہاتھ نہیں ہوں گے، خالی دامن نہیں ہوں گے، نیکیوں کے انبار ہوں گے۔ تہامہ ایک علاقہ ہے، وہاں پہاڑی سلسلہ ہے، فرمایا جیسے یہ پہاڑی سلسلہ ہے نیکیوں کے بھی ایسے سلسلے ہوں گے۔ آپ لوگ گئے ہوں گے پہاڑی علاقوں میں سیر و تفریح کرنے کے لیے، ایک پہاڑی ہے وہ ختم ہوتی ہے دوسری پہاڑی، اس کے بعد تیسری پہاڑی، پورا سلسلہ ہوتا ہے ایسے، نیکیوں کا سلسلہ ہوگا۔ نماز ہوگی پہاڑوں جیسے بلند ہوگی، چوٹیوں سے آسمان کی چوٹی سے باتیں کر رہی ہوگی، روزے ہوں گے آسمان کی چوٹی سے باتیں کر رہے ہیں، تیسری پہاڑی ہوگی صدقہ و خیرات کی ہوگی، چوتھی پہاڑی اور ہوگی نیکیوں کی پہاڑیاں ہوں گی، پورا ایک سلسلہ ہوگا۔ آج یہ بندہ سمجھے گا میری زندگی ان نیکیوں کے اندر گزری ہے، آج اللہ مجھے جزا دیں گے جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی، اللہ کی عدالت کے اندر ان اعمال کو تولا جائے گا، فرمایا یہ جتنی نیکیاں ہیں یہ ساری کی ساری ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ یہ آپ کو ظاہراً انبار نظر آ رہے ہیں، پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی بن جائیں گے۔ صحابہ کرام ڈر گئے، فرمایا اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دوغلے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دنیا والوں کے سامنے نیکی والا چہرہ ہے، جب دنیا والوں میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا، ابو کو معلوم نہیں ہے، امی کو معلوم نہیں ہے، بھائی کو معلوم نہیں ہے، خاوند کو معلوم نہیں ہے، زوجہ کو معلوم نہیں ہے، دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی، اللہ سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے گناہ والا چہرہ ہے، دنیا کے سامنے نیکی والا چہرہ، اللہ کے سامنے گناہ والا چہرہ۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اس نے دنیا والوں کو تو بہت اچھا سمجھا ہے، اللہ کو حقیر سمجھ لیا، کہ دنیا کے سامنے نیکی کا روپ ہے، اللہ کے سامنے گناہ کا روپ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے جتنے اعمال ہوں گے، جتنی نیکیاں ہوں گی، یہ ساری کی ساری ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ محترم ساتھیوں، اپنی خلوت کو بھی، اپنی جلوت کو بھی، اپنے ظاہر کو بھی، اپنے باطن کو بھی، اپنے دین کو بھی، اپنے رات کو بھی پاک صاف کر لو۔ قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کر لیا۔ اللہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہی شخص کامیاب ہے، چاہے دنیا کے اندر کامیابی کا معیار جو بھی ہو۔ آپ عقبہ بن عامر کو کہتے ہیں وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیَّتِکَ، گناہ کرنے کے بعد اس پر دلیر نہیں بننا بلکہ اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، کوئی معلوم نہیں کس گناہ پر گرفت ہو جائے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے، خچر پر سوار ہیں، آپ کی سواری نے کودنا شروع کر دیا، آپ نیچے اترے اور فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر احدما یمشی بالنمیمہ والآخر لا یستنزی من البول۔ فرمایا اللہ نے مجھے بتا دیے ہے اس قبر نے ان بندوں کو پکڑ لیے۔ سنن نبی داؤد کی ایک اور حدیث ہے، اس میں لفظ یوں ہے، فرمایا ان للقبر زغطۃ، یہ قبر بعض انسانوں کو پکڑ لیتی ہے اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اگر یہ کسی کو پکڑنے پر آ جائے تو پھر یہ ایسے پکڑتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسے اشارہ کر کے بتایا، فرمایا یہ دیکھو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہاتھ کی انگلی میں ایسے داخل کر دی، یہ دائیں پسلیاں بائیں پسلیاں میں چلی جائیں گی اور بائیں پسلیاں دائیں میں چلی جائیں گی، جتنا روئے جتنا چیخے چلائے اس کی آواز کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ قبر نے اس کو پکڑ لیے۔ کیا گناہ ہے؟ صرف 2 گناہ ہیں، صرف 2 گناہ۔ فرمایا ان میں سے ایک وہ شخص تھا یہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا، اس ایک گناہ پر اس نے اللہ سے معافی نہیں مانگی تھی، ایک گناہ پر اس کی گرفت ہو گئی، قبر نے اس کو پکڑ لی ہے، یہ قبر کی گرفت میں آ چکا ہے۔ اور دوسرا جو شخص تھا اس کا بھی صرف ایک گناہ ہے، اس ایک گناہ پر اس کی گرفت ہو گئی ہے، اور وہ گناہ یہ تھا لا یستنزی من البول، طہارت کے وقت اہتمام نہیں کرتا تھا، قضاء حاجت کی ہے اس کے بعد اہتمام نہیں کیا، جانوروں کی طرح پیشاب کیا، جانوروں کی طرح کھڑا ہو گیا، کوئی معلوم نہیں جسم پاک ہے جسم پلید ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ فرمایا ایک گناہ پر اس کی گرفت ہو گئی اور یہ قبر کے اندر اس عذاب میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم نجات چاہتے ہو، دنیا کے اندر بھی نجات چاہتے ہو، قبر کے اندر بھی نجات چاہتے ہو، میدان محشر کے اندر بھی نجات چاہتے ہو، تو پھر تمہیں ان 3 باتوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اپنی زبان کنٹرول میں رکھو، کوئی کسی کے اوپر زبان نہ چلائے، یہ زبان بعض لوگوں کی کینچی کی طرح چلتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ تم نے یہ کرنا ہے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، جب دنیا کے اندر فتنات آ جائیں تم نے ان فتنات میں شرکت نہیں کرنی، اپنے گھروں میں رہنا ہے۔ اگر فتنات میں شرکت کرو گے پھر کوئی معلوم نہیں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور تیسری چیز آپ نے بیان کی کہ گناہوں کے بعد اللہ کے سامنے رونا ہے، گناہوں کے اوپر دلیر نہیں بننا، اللہ کے سامنے حاضری کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، میرے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، اللہ 100 ماؤں کی محبت سے بھی بڑھ کر ہم سے محبت کرنے والے ہیں۔ صرف ہماری دیر ہے، اگر ہم اللہ کو کہہ دیں اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ کے ہاں معافی میں پھر کوئی دیر نہیں، اللہ فوراً معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ ہم سب کو ان 3 نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کے فتنات سے محفوظ فرمائے، اور زندگی کی ماں بعد جتنے بھی مراحل ہیں ان سب جگہوں پر اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل واغتسل،
خود بھی غسل کرتا ہے، اہل و عیال کو بھی غسل کا حکم دیتا ہے۔ بکرا وابتکرا، خود بھی جلدی آتا ہے، بچوں کو بھی کہتا ہے بیٹا جلدی کرو، جمعہ کا دن ہے، مسجد پہنچنا ہے۔ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، پھر وہ امام کے قریب بیٹھتا ہے، خطبہ سنتا ہے۔ وَاسْتَمَعَ، خاموشی اختیار کرتا ہے، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ گھر سے لے کر مسجد تک جتنے قدم ہوں گے، ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کے برابر اللہ اسے اجر و ثواب عطا کریں گے، اور 1 سال کا جو راتیں ہیں ان کا جو قیام ہے اس کے برابر اللہ اسے اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اب یہ حدیث ہم نے سنی ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس کو یہ ثواب ملا ہے؟ صرف وہ بندے جو اللہ کی توفیق سے خطبہ سننے سے پہلے حاضر ہوئے ہیں، جو بعد میں ہیں وہ اس سے محروم ہو گئے۔ کل قیامت کے دن ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی۔ ساتھیوں، جمعہ کے دن جلدی آئیں، جمعے سے خطبے سے پہلے پہنچیں، اتنا بڑا اجر و ثواب یہ آپ کو مل جائے گا۔ خطبہ جمعہ کے دوران یہ جو گھڑی ہے دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے، کچھ ساتھی بیمار ہیں، کچھ بھائی ایسے ہیں ان کی گود خالی ہے، اللہ ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمیں صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما، ہمیں ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے ملک میں امن پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے بچوں کو ہر قسم کے فتنات سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کی، ہمارے مال کی، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، ہم سب کا ظاہر بھی باطن بھی پاک صاف کر دے۔ یا رب العالمین، جن بھائیوں کی گود خالی ہے اپنی رحمت سے ان کی گود کو آباد فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو اللہ کے نبی کی ان 3 نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، دنیا آخرت میں جتنی بھلائیاں ہیں وہ سب عطا فرما۔ اے اللہ، جو آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔